بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ اس 45 سالہ مالک مکان کا نام قیوم خان تھا اور وہ ایک سرکاری نوکری کرتا تھا۔ اس کی اولاد میں ایک جوان بیٹے رافعہ اور 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس کی بیوی تھی جو بیچاری کسی وجہ سے دونوں آنکھوں سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کی بیٹی میٹرک پاس کر چکی تھی اور دونوں بیٹے پرائمری اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ میرے کمرے کا ساتھی بھی میری طرح ایک پرائیویٹ جاب کرتا تھا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد ایک دن ہماری عید کا ہوتا تھا اور وہ دن اتوار ہوتا تھا۔ اتوار کے دن ہم دونوں لیٹ اٹھنے کے عادی تھے۔ 12-1 بجے تک ہم تیار ہو کر باہر گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے۔ مالک مکان بھی ہماری اس روٹین سے واقف ہو چکے تھے کیونکہ اتوار کے دن ہمارے کمرے کو اکثر تالا لگا رہتا تھا۔ ایک اتوار اس میرے کمرے کے ساتھی نے اپنے گاؤں جانا تھا تو اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں لیٹا رہا۔ اس دن گرمی بھی بے حد پڑ رہی تھی۔ میں نے فل سپیڈ میں پنکھا لگایا ہوا تھا اور آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دروازے پر توجہ دی۔ اسی اثناء میں دوبارہ دستک ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ دستک باہر والے دروازے پر نہیں بلکہ اس دروازے پر ہو رہی ہے جو مالک مکان کے گھر کی طرف کھلتا تھا اور ہر وقت دونوں طرف سے بند رہتا تھا۔ یہ میرے لیے اچھی خاصی حیرانی کی بات تھی۔ خیر، میں اٹھا اور دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ کھل گیا کیونکہ دروازے کی دوسری جانب والی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی اور وہاں مالک مکان کی بیٹی رافعہ کھڑی ہوئی تھی۔ رافعہ صرف اس وقت ہمارے دروازے پر دستخط دیتی تھی جب انتہائی مجبوری ہوتی تھی، ورنہ وہ گھر میں ہی بند رہنے والی لڑکی تھی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور اس کے ابو کا پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے ابو ایک کام سے گئے ہیں اور اس کے دونوں بھائی بھی اس کے باپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اس کو استری چاہیے تھی۔ میں نے استری اٹھا کر اس کو دے دی۔ اس نے خاموشی سے استری لی اور واپس مڑی، مگر جاتے جاتے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے ایک محسوس انداز سے دیکھا۔ یہ وہ انداز تھا جو کہ میں نے اکثر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محسوس کیا تھا۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں تھا کہ اس کی طرف کے اشارے کا مطلب نہ سمجھتا۔ اور پردیس میں رہتے ہوئے کسی محلے میں رہنے کے لیے آپ کو اپنا کردار مضبوط رکھنا پڑتا ہے، خصوصاً جب آپ فیملی کے بغیر رہ رہے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ابھی تک محلے میں اپنی طرف اٹھنے والی ہر لڑکی کی نظر کو اگنور کیا تھا۔ میں صرف برے وقت سے بچنا چاہتا تھا، ورنہ تو میں بھی جوان مرد تھا۔ میرے اندر بھی گرمی محسوس حد تک موجود تھی۔ میں بھی آج کے ماحول میں ہی جی رہا تھا اور عورت کی شدید طلب میرے اندر بھی موجود رہتی تھی۔ جب محلے کی کوئی بھی جوان لڑکی مجھے لفٹ کرواتی تھی، میری اتنے دن کی احتیاط کے باوجود اس دن میں نے رافعہ کو پہلی بار ایک جوان مرد کی نظر سے دیکھا۔ رافعہ ایک سلجھی ہوئی جوان لڑکی تھی جس کی عمر کا اندازہ 18 سے 20 سال کے درمیان تک رہی ہوگی۔ اس کا قد مجھ سے 2-3 انچ کم ہی ہوگا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور تیکھے نقش والی لڑکی تھی۔ اس دن اس نے گلابی رنگ کے پھولوں والا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ میں نے محلے میں 2-3 لڑکوں کو اس کے پیچھے چکر لگاتے دیکھا تھا،
لیکن ابھی تک رافیہ کا کسی کے ساتھ کوئی چکر میرے علم میں نہیں آ سکا تھا، اور آج رافیہ بھی میرے اتنے نزدیک پہلی بار آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو میں نے اس کو دور دور سے ہی دیکھا تھا۔ اس دیکھنے میں اور آج کے دیکھنے میں ایک فرق یہ بھی موجود تھا، اس سے پہلے میں نے اس کو اس انداز میں نہیں دیکھا تھا کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آج تو وہ اتنے پاس کھڑی تھی، اور آج تو میرے اندر کا تھوڑا بہت پرہیز بھی دم توڑ رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں سے کسی بھی محلے والے کی نظر ہم پر نہیں پڑ سکتی تھی، لہٰذا کوئی ہم کو چیک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ حسن آج اتنے خاص انداز سے سجا ہوا میرے سامنے موجود تھا، تو اگر میں اس پر خصوصی توجہ نہ دیتا تو میرے حسن پرست ہونے میں شک آ جاتا، اور میری کسی بھی قابلیت پر شک کی گنجائش بھی موجود نہیں۔ میں نے اس دن پہلی دفعہ اس کی مسکراہٹ کا جواب مثبت انداز میں دیا تھا۔ اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ ایک دم سے گہری ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ نے سیدھا میرے دل پر اثر کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ادھر ادھر دیکھے بغیر اسے اندر کھینچ لیا۔ وہ اس کے لیے تیار نہ تھی۔ میرے اس طرح سے کھینچ لینے پر اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ اب وہ گریز کا مظاہرہ کر رہی تھی اور اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مرد ہی کیا جو ایک بار گرفت میں آئی ہوئی جوان لڑکی کو اور کچھ نہیں تو کم از کم بنا ہلکا سا ٹچ کیے چھوڑ دے۔ سو میں نے بھی اب موقع غنیمت جانا اور اس کو اپنے ساتھ لٹا لیا۔ لٹانے سے پہلے میں نے ایک ہاتھ پیچھے کو کر کے کمرے کی کنڈی لگا دی تھی۔ باہر والی کنڈی تو پہلے ہی لگی ہوئی تھی۔ اب میں نے رافیہ کی ایک نہ چلنے دی اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ ایک طرف تو اس کے اندر بھی میری طلب موجود تھی، جو کسی نہ کسی طرح سے وہ ظاہر بھی کر رہی تھی، مگر دوسری طرف وہ اس اچانک کارروائی کے لیے قطعی تیار نہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ صرف ایک ہی مسکراہٹ سے وہ اس طرح سے پھنس جائے گی۔ اس کے سامنے یقیناً میرا ایک امیج بنا ہوا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ آج تک کسی بھی مسکراہٹ کا جواب نہ دینے والا اول تو ایک نگاہ تک نہیں ڈالے گا، اور اگر ایسا ممکن ہو بھی گیا تو بھی وہ زیادہ سے زیادہ ہنس کر ہاتھ وغیرہ تھامنے تک ہی رہے گا۔ وہ بھی اگر اس کے اندر کوئی گرمی جذبات نے سر اٹھایا تو اسے کیا معلوم تھا کہ آج اس کی ایک ہی مسکراہٹ اس کو سیدھا میرے پاس پہنچا دے گی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری گرفت اس پر ہلکی ہو رہی ہے، چنانچہ میں نے اس کو قابو کرنے کے لیے اپنا وجود اس پر ڈال دیا۔ اس سے وہ بجائے مزاحمت کرنے کے میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے ہلکی سی سرگوشی میں اس سے کہا، اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو گی تو میرے ساتھ تم بھی مزہ اٹھا سکتی ہو، لیکن اگر مجھے روکو گی تو بھی میں زبردستی سب کچھ کر گزروں گا، مگر اس صورت میں تمہیں بے حد اذیت اٹھانا ہوگی، اور یہ تم بھی جانتی ہو کہ اس کمرے میں میں نے تمہیں نہیں بلایا، تم خود چل کر میرے کمرے تک آئی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ سے میری قربت چاہتی ہو۔ تمہاری آج کی مسکراہٹ بھی اس لیے تھی کہ میں تمہارے قریب آؤں، اور اب اگر میں راضی ہو ہی گیا ہوں تو تم کیوں اس طرح کر رہی ہو؟ میری باتوں کے جواب میں اس کے چہرے پر
कई रंग आकर गुजर गए। शायद उसने तसव्वुर में मुझे अपने साथ जबरदस्ती करते हुए देखने की कोशिश की थी। मेरी बातों ने उस पर असर डाला और जवाब में उसकी मज़ाहमत खत्म हो गई। अब वो मेरे साथ ताउन पर आमादा नजर आ रही थी। उसको आमादा देखकर मेरे अंदर मस्ती की तहरीक तेज हो गई। मैंने उसके कान में सरगोशी की। थैंक्स राफी, मेरे साथ गुजारे गए ये लम्हात तुम्हें सारी उम्र याद ना रहे तो कहना। मेरी इस बात से उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसने आंखें बंद कर लीं। उसके बाद मैं उसके वजूद से हट गया और उसके बराबर में लेट गया। मैं जान चुका था कि हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे मालूम था कि अगर मैंने उससे उसके कपड़ों का मुतालबा कर दिया तो वो फितरी शर्मो हया के बाइस इनकार कर सकती है। राफिया के ताउन का ये नतीजा निकला कि मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि अब राफिया भी मेरा साथ दे रही थी। उसकी सांसों की आवाजें बता रही थी कि उस वक़्त वो अपने कंट्रोल से आउट हो चुकी है। एक बात का तो मैं अंदाजा लगा चुका था कि राफी कंवारी नहीं थी। वो इससे पहले भी किसी ना किसी मर्द से हम बिस्तर हो चुकी थी, लिहाजा किसी किस्म की चीख का कोई अमकान नहीं था। वैसे भी बाहर बारिश शुरू हो गई थी और अब उसके बाप और उसके भाइयों के आने का थोड़ा सा अमकान भी नहीं रह गया था। मैं तो पिछले आधे घंटे से बंद कमरे में राफी के साथ मसरूफ था। इस वजह से मुझे भी पता ना चल सका कि बाहर कब बादल आए और कब बारिश बरसने लगी। बारिश में किसी के आने का कोई अमकान नहीं था। कपड़े वगैरह पहनकर मैं फारिग हुआ तो वो भी अपने कपड़े पहन चुकी थी। काफ़ी देर तक तो वो मुझसे नजरें ही नहीं मिला सकी थी। उसके बाद मैंने उससे सवाल किया कि क्या उसने मज़ा महसूस किया या वो नाराज़ है। जवाब में वो मुस्कुराई और मेरे सीने पर एक मुक्का मारते हुए मेरे साथ लग गई। मैं भी खुशी से झूम उठा। यकीनन मेरी मर्दाना कारकर्दगी हौसला अफजा थी। उसके बाद वो जाने लगी तो मैंने उसको पकड़कर पूछा, एक बात तो बताओ, तुम कंवारी नहीं हो? सच सच बताना, किसके साथ किया है? मेरी इस बात पर उसने शर्माते हुए बताया कि पहली और दूसरी दफ़ा उसने अपने चचा के बेटे के साथ इसी कमरे में किया था, जब इस तरह उसका बाप किसी काम से बाहर गया हुआ था और उसकी वालदा सोई हुई थी। आज से 6 माह पहले की बात है। उसके बाद उसका कज़न दुबई चला गया। मैंने उससे कहा कि आज के काम में जल्दबाजी मौजूद थी। आइंदा अगर वो मौका दे तो मैं उसको इससे भी ज़्यादा मज़ा दे सकता हूँ। मेरी बात के जवाब में उसने मसनूई नाराज़गी से मुझे देखा और दुपट्टा लहराती हुई चली गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मज़ीद नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।